اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ البقرۃ کے 90 اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 336 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال حدثني من سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے سدی سے، اور سدی نے فرمایا کہ مجھے روایت کی اس شخص نے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: لما نزلت هذه الآية ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء احزنتنا. قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت نے ہمیں غمگین کر دیا. قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: قلنا يحدث احدنا نفسه فيحاسب به لا ندری ما يغفر منه وما لا يغفر منه. ہم نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے دل سے باتیں کرتا رہتا ہے، یعنی ہر ایک کے دل میں خیالات آتے ہیں، بس اگر اس کی وجہ سے اس کا محاسبہ کیا جائے گا تو ہم نہیں جانتے کہ کون سی بات بخشی جائے گی اور کون سی بات نہیں بخشی جائے گی. فنزلت هذه الآیت بعدها فنسختها. پس یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی، اس نے پہلی آیت کو منسوخ کیا. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. جی عزیز طلباء کرام، یہ حدیث تفسیر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کی. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ. اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کر دو یا پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے. ما فی انفسکم، اس سے مراد امور قلبیہ اختیاریہ ہے، وہ سب اس مراد نہیں ہے. عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس روایت میں دل کے خیالات کا تذکرہ ہوا. عزیز طلباء کرام، تو یہ بات یاد رکھیے گا، دل میں جو خیالات آتے ہیں عموماً وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا تعلق دل سے ہی ہوتا ہے، قول اور فعل سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہوتا، جیسے عقائد صحیحہ اور عقائد فاسدہ. تو اب اگر یہ چیزیں وسوسہ کے درجے میں ہیں، یعنی وہ خیالات دل میں جمع نہیں ہیں، صرف وسوسے کی حد تک ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ عزم کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر اس پر جزا اور سزا کا دار و مدار ہوگا. دوسری بات یہ ہے، دوسرے قسم کے وہ خیالات ہیں کہ جن کا تعلق قول سے ہے، جیسے دل میں بیوی کو طلاق دینے کا خیال آیا، یا قسم کھانے کا، یا غلام آزاد کرنے کا، یا مطلقہ بیوی کو نکاح میں واپس لینے کا، اس کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ ہو، تو جب تک زبان سے ان باتوں کا تکلم نہیں کرے گا وہ اعمال وجود میں نہیں آئیں گے.
اور تیسرے نمبر پر وہ خیالات ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے ہے، جیسے نعوذ باللہ زنا کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا وغیرہ۔ اس قسم کے اعمال پر مواخذہ تبھی ہوگا جب ان افعال کا صدور ہو جائے گا۔ بس اگر کسی نے دل میں ارادہ کیا، ٹان لی کہ میں ایسا کروں گا، چوری کروں گا معاذ اللہ، یا دوسرا کام کروں گا، تو جب تک اس سے وہ فعل صادر نہ ہو چکا ہو، اس پر نہ دنیا میں مواخذہ ہے نہ آخرت میں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو پہلی آیت 284 نمبر سورہ بقرہ کی یہ نازل ہوئی تو اس نے ہمیں بہت ہی غمگین کر دیا، اور ہم سوچنے لگے کہ دل میں خیالات آتے رہتے ہیں، تو پھر اگر اس پر محاسبہ ہوگا تو ہمیں نہیں پتہ اللہ کون سے معاف کرے گا، کون سے معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد یہ دوسری آیت 286 نمبر والی نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو اس دوسری آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کیا، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پر اگرچہ کوئی حکم نہیں لگایا، مگر اس کی سند میں جو سدی ہے جن کا نام اسماعیل ابن عبد الرحمن، یہ صدوق راوی ہے، مگر ان پر شیعہ ہونے کا الزام تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کا استاذ مجہول ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، تو اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ قال حدثنی من سمع علیا، اب وہ شخص کون ہے تو اس کا یہاں پر تذکرہ کوئی نہیں ہے، ان کا استاذ بھی مجہول ہوا۔ باقی ایک اور بات جو اس روایت میں یہاں پر ذکر ہوئی فنسختھا، تو یہ بھی قابل غور اور محل نظر ہے، کیونکہ یہاں پر دو الگ الگ باتیں اس روایت میں ہیں عزیز طلباء کرام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کن چیزوں پر، دل کی کن باتوں پر مواخذہ ہوگا اور کن پر نہیں ہوگا۔ اب اللہ جل شانہ نے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ بندوں کو کن باتوں کا مکلف بناتے ہیں اور کن کا نہیں بناتے، تو یہ دونوں بالکل مختلف باتیں ہیں۔ پہلی بات کا تعلق پہلی آیت سے ہے اور دوسری بات کا تعلق دوسری آیت سے ہے، تو اس لیے حدیث میں جو یہاں پر ناسخ اور منسوخ کا کہا گیا تو یہ بھی قابل غور ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ کس اعتبار سے یہاں پر ذکر کر دیا۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وروح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله تبارك وتعالى۔ ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی حسن بن موسیٰ سے، اور روح بن عبادہ سے، انہوں نے روایت کی حماد بن سلمہ سے، انہوں نے علی بن زید سے، انہوں نے امیہ سے۔ امیہ یہ روایت کرتی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دو آیتوں کے بارے میں پوچھا۔ پہلا ان میں سے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اور دوسرا وعن قولہ من یعمل سوءا یجز بہ، فقالت ام المؤمنین نے فرمایا ما سألنی عنہا احد مجھ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے یہ سوال جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو اس کے بعد سے مجھ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا۔ فقال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا تھا هذه معاتبۃ اللہ العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها۔ یہ محاسبہ اور جزا یہ اللہ کا بندے پر عتاب ہے اس بخار اور حادثے کے ذریعے جو اس کو پہنچتا ہے، یعنی دنیا میں ہی یہ محاسبہ ہوتا ہے اور اس کی سزا ملتی ہے، یہاں تک کہ پونجی جس کو وہ اپنی قمیص کے جیب میں رکھتا ہے، بس اگر اس کو وہ گم کرتا ہے
تو اس کی وجہ سے وہ جزا فضا کرتا ہے، گھبراتا ہے. حتی ان العبد لا یخرج من ذنوبہ کما یخرج التبر الاحمر من الکیر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے نکل جاتا ہے جس طرح سرخ سونا بٹی سے بالکل صاف ہو کر نکل آتا ہے. هذا حدیث حسن غریب من حدیث عائشہ. یہ حدیث حسن غریب ہے ام المؤمنین کی روایت سے. لا نعرفه الا من حدیث حماد بن سلمہ. ہم اس کو نہیں جانتے مگر حماد بن سلمہ کی روایت سے. جی عزیز طلباء کرام، یہی آیت کریمہ جو ما قبل روایت میں ذکر ہوئی سورہ بقرہ کی 284 نمبر آیت، تو اس کے بارے میں امیہ بنت عبداللہ انہوں نے ام المؤمنین سے 2 آیتوں کے بارے میں سوال کیا، ایک یہ آیت اور ایک سورہ نساء کی من یعمل سوءا یجز بہ کا. تو اس کے بارے میں یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کے مجازات کا سلسلہ دنیاوی زندگی سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی بعض اعمال کی جزا و سزا دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ دنیا میں ضرور ملتا ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس کے ان کی نافرمانی کی سزا بھی دنیا میں ہی ملتی ہے. ناپ تول میں کمی، سود کھانے، ان کی بھی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے، اور یہ سزا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو مطلب دنیا میں انسان کو جن جن گناہوں کی سزا دی جاتی ہے تو ان گناہوں سے پاک ہو کر ہی یہ آخرت کی طرف جاتا ہے. اور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت، کہ دنیا میں ہی اس انسان کو کسی تکلیف میں، بیماری میں، آفت میں مبتلا کر کے آخرت کی طرف اس کو پاک صاف کر کے لے جایا جاتا ہے. بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے آدم بن سلیمان سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ دخل قلوبہم منہ شیء لم يدخل من شیء فقالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل میں ایک ایسی چیز داخل ہوئی جو کسی اور چیز کی وجہ سے داخل نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کا تذکرہ، یہ بات آپ علیہ السلام کے خدمت میں عرض کی، پیش کر دی. فقال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قولوا سمعنا واطعنا فالقى الله الایمان فی قلوبہم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم لوگ سمعنا واطعنا یہ کہو، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے فرمان برداری کی. بس اس کے بعد اللہ جل شانہ نے صحابہ کے دلوں میں اطمینان ڈالا. فانزل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کا جو اس کے بس میں ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو ثواب بھی اسی کا ملتا ہے جو وہ ارادے سے کرتا ہے، اور اس کو سزا بھی اسی کی، عذاب بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائے اور خطا کر دے، چوک جائے. قال قد فعلت، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا میں نے کر دیا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا،
اے ہمارے پروردگار ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیج جس طرح ہم سے پہلے والوں پر آپ نے بھیجے۔ قال قد فعلت، اللہ جل شانہ نے فرمایا میں نے ایسے ہی کیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت، اے ہمارے پروردگار اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈال جس کو ہم سہار نہ سکے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہماری بخشش فرما اور ہم پر مہربانی فرما، آپ ہمارے کارساز ہیں۔ وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آخر تک یہی آیت ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائے قال قد فعلت، یعنی میں نے تمہاری یہ سب خواہشیں پوری کر دی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی ھذا من غیر وجہ، من غیر ھذا الوجہ، اور یہ روایت اس کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی مروی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وآدم بن سلیمان، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور آدم ابن سلیمان سے بھی روایت مروی ہے۔ یقال وہ والد یحییٰ ابن آدم، اور کہا گیا ہے کہ یہ یحییٰ ابن آدم کے والد ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ بقرہ کی آخری آیت کے بارے میں ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے عزیز طلباء کرام کہ تکلیف شرعی کن امور کی دی جاتی ہے، یعنی کن شرعی امور کا انسان کو مکلف بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے آیت کریمہ سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں، یعنی شریعت ایسے امور کا، ایسے کاموں کے کرنے کا حکم نہیں دیتی جو انسان کے بس سے ہی باہر ہو، اس کی طاقت سے ہی باہر ہو۔ تو پھر اب ما لا یطاق کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی وہ قسم کہ جو سرے سے بندے کی قدرت میں نہ ہو، جیسے اندھے کو کہا جائے کہ بھائی تو اس چیز کو دیکھ لے، تو اب بندہ کہاں سے دیکھ سکے گا؟ یا کوئی معذور بندہ ہو، شل ہو، اپاہج ہو، اس کو دوڑنے کا حکم دینا، تو ایسے امور یہ شرعاً ممتنع ہیں۔ دوسرے وہ امور ہیں جو بندے کی قدرت میں ہے مگر اس پر دشوار ہے، مشکل ہے، جیسے ابتدا میں تہجد کی نماز فرض کی گئی تھی، جو کہ ایک مشکل امر تھا ابتدا میں، تو ابتدائی اسلام میں یہی حکم دیا گیا تھا، اور صحابہ کرام نے سال بھر تہجد پڑھا بھی تھا۔ پھر یہ حکم ختم کر دیا گیا، کیونکہ اللہ جل شانہ ایسے امور میں بندوں کی رعایت رکھتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایک اور یہ بھی لے سکتے ہیں کہ حائضہ کے لیے نماز معاف ہے، سفر میں اگر کوئی انسان جائے تو پوری نماز کے بجائے بالکل آدھی نماز فرض وہ پڑھے، رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو یہ سب انسان کے سہولت کے پیش نظر اللہ جل شانہ نے اسی طرح مقرر فرمائے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، اور اسی کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی تفسیر وہ مکمل ہوئی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کی تفسیر کا آغاز ہوگا، تو اس کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، اگلے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔